اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 163 تا 171۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کا مطالبہ کہ آسمان سے لکھی ہوئی ایک کتاب اتار لائیں، یہاں وضاحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح وحی بھیجی گئی ہے جس طرح ان سے پہلے تمام رسولوں پر بھیجی جاتی رہی۔ اللہ اور فرشتوں کی گواہی کہ یہ قرآن اللہ ہی کی جانب سے نازل کیا گیا۔ نصارہ کو تنبیہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بارے میں تثلیث کا دعویٰ نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسی وحی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور جیسی کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی جانب وہی بھیجی تھی، اور اسی طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے جن کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں، اور کچھ ایسے رسول بھی بھیجے جن کے واقعات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی تھی۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے رسولوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ ان رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالی بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی بابت اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم خاص سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ در حقیقت صرف اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک جو لوگ دین حق سے منکر ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حق کو چھپا کر ظلم کیا تو اب اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کا راستہ کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور انہیں یہ سزا دینا اللہ کے لیے
بہت آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تو تم ان پر ایمان لے آؤ، ایسا کرنے میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اگر تم انکار کرتے رہے تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں سوائے حق بات کے اور کچھ نہ کہو۔ یہاں خصوصی طور سے نصارہ مخاطب ہیں۔ انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ مسیح علیہ السلام اللہ کی جانب سے ایک روح ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفى باللہ وکیلا۔ بلا شبہ صرف اللہ ہی معبود حقیقی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔